میں یہ بتایا ہے کہ فکر کی ریکوائرمنٹس بتائی ہیں، اس میں 5 پوائنٹس بتائے ہیں آپ نے. اس میں جو تھرڈ پوائنٹ ہے نا، ایکسپٹ اونلی دا رائٹ فل کنکلوژن، ہوں اس کو مثال سے آپ مجھے کوئی مثال دے کے بتا سکتے ہیں؟ اچھا، پتہ نہیں ہے میں نے اس میں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ ایک نتیجہ نکالیں وہ مطابق حق ہو، دلیل سے وہ ثابت ہو رہا ہو. یعنی آپ اگر چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ جن چیزوں پر کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، جن کنکلوژنز یا جن نتائج کو ہم قبول کرتے ہیں، وہ کتنے مبنی پر دلیل ہوتے ہیں. آپ خود غور کریں گے تو آپ کو اس جملے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. یعنی اگر ہم اس طریقے سے اپنے بلیف سسٹم کو گیج کرنا، جج کرنا شروع کریں، تو ہمارے جتنا بلیف سسٹم ہے نا وہ آدھے سے بھی کم رہ جائے گا. کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جن پر ہم یقین کرتے ہیں جن کی ہمارے پاس کوئی دلیل یا ثبوت نہیں ہوتا. جی، آپ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ ایلوژن اور جی assumptions. جی جی. تو یعنی وہ نتائج آپ قبول کریں یا ان کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں کہ جو مبنی پر دلائل ہوں یا جن کی حقیقت آپ پر واضح اور روشن ہو. ہمارے پاس زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ مفروضات کی بنیاد پر ہیں، یا ہم نے سوچ لی ہیں، یا ظاہر ہے کہ ہم نے پھر اپنے آباء و اجداد سے ان کو ورثے میں لے لیا ہے. زیادہ تر حساب کتاب ایسے چل رہا ہے. جی. اور پھر آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ 5 پوائنٹس اگر کوئی فالو کرے تو پھر یہ اس کا آؤٹ کم معرفت ہے، اگر ہم ہاں، اس یعنی کہ 5 طریقے تفکر سے کے جو ہے فکر نتیجے میں، کریں. جی، تفکر کے نتیجے میں معرفت حاصل ہوتی ہے، لیکن تفکر صحیح ہونا چاہیے، صحیح بنیادوں پر ہو، صحیح سمت میں ہو، اس کی ڈائریکشن صحیح ہو، ویل گائیڈڈ ہو. تب تفکر آپ کو معرفت، یعنی کسی شے کی آپ حقیقت کو صحیح اور درست شناخت کرنے کے قابل اس وقت ہوتے ہیں. ورنہ انسان ہمیشہ وہی مفروضات و ایلوژنز اور ڈیلوژنز میں ہی پھنسا رہتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، یہ ہے ہیومینٹی کے ساتھ، کہ یعنی ایک پیغمبر ہے یا اللہ کا نمائندہ ہے جو آپ کو صحیح چیز کی طرف، حق کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دسیوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایلوژنز ہی بیچ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو، مطلب اگر نبی کی دعوت بھی آپ کے سامنے آتی ہے تو اس میں بھی ان کی اپنی خواہشات ڈال کے اس کو بھی ٹوسٹ کر دیتے ہیں، مسئلے میں ڈال دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو تفکر کی راہ ہے، درست تفکر کی راہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت بہت اہمیت اختیار کر لیتی ہے. اور اس میں جو آپ نے فرسٹ پوائنٹ میں بتایا ہوا ہے کلیکشن آف فیکٹس اینڈ ایویڈینس، جی. تو یہ فیکٹس اینڈ حقائق. ایویڈینس، جی حقائق، تو یہ مطلب قرآن سے لیے جائیں، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات. زندگی کی بات ہے یہ تو، مطلب ظاہر ہے کہ اگر آپ دینی منابع اور سورسز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں نمبر ون قرآن ہے، اور باقی پھر جو آپ کے پاس احادیث کی کتب ہیں، اب اس میں بھی جیسے ہم نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لا رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل بہار الانوار کی روایتیں لا رہے ہوتے ہیں وہ سب، لیکن وہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ یہ ایک کتاب ہے کہ جو ایک کمپائلیشن ہے اور پیغمبر اکرم کے یا ائمہ کے 1000 سال بعد کی ہے، 800 سال بعد کی ہے. تو یعنی اس کی ہر چیز صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنا بھی کوئی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا. یعنی فار ایگزامپل جیسے میں اگر حدیث کے سورسز کی بات کروں گا تو جو شروع کے، یعنی امام زمان علیہ السلام کے 100 200 سال کے اندر جو کتب مرتب ہوئی ہیں تو میں ان کی طرف دیکھوں گا، کیونکہ اس میں زیادہ پروبیبلٹی ہے کہ صحیح میٹر آپ کو ملے گا. جتنا جتنا آپ اس دور سے دور ہوتے جائیں گے تو اس میں جو حدیث کا سورس ہے اس میں پولیوشن کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ سب ہے کہ یعنی آپ کو فیکٹس اور ایویڈنس کی کلیکشن بہت کیئرفلی کرنا ہوتی ہے.
اور سر جی اگر یہ اوکے، اور تزکیہ یہ ہر نفس کے جگہ لحاظ سے پر، کہیں، جی جی، یہ اگر اپنی اصلاح کے لحاظ سے کہیں تو پھر کیا فیکٹس مطلب؟ اور ایویڈنس، مطلب انسان اپنی اصلاح چاہ رہا ہے تو ہوں پھر وہ فیکٹس کو سب سے پہلے دیکھے کہ حقیقت کیا ہے. نہیں تو آپ کیا دیکھنا چاہیں گے اس سے ہٹ کے؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹیو ہے؟ فیئر ہونا چاہیے. میرے پاس دوسرا جملہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ انسان کو اپنے ساتھ فیئر ہونا ہے اگر وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے تو. نہیں، یہ جملہ تو ہم نے بہت دفعہ کہا کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ صداقت ہے. فیئر ہلکا ورڈ ہے. سب سے پہلی چیز صداقت ہے، ٹروتھ ہے، آنےسٹی ہے. اور صداقت شروع ہوتی ہے اپنی ذات سے. جو انسان خود اپنے آپ کے ساتھ سچا اور دیانتدار نہیں ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. صحیح سر. جی جی، اور کوئی بات؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر السلام. یہ اس ٹاپک سے بہت زیادہ ریلیونٹ تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز مجھے پوچھنی تھی کہ جو ٹائم سلپ کی ایک تھیوری ہے، کیا اس کو ہم مطلب برزخی آنکھ کا کھلنا کہہ سکتے ہیں، اور یہ کیا ہوتی پاسٹ ہے میں بھی یہ؟ ہوتی ہے کچھ؟ نہیں، تھوڑی پہلے وہ تھیوری سمجھا دیں مجھے. سر اس میں یہ کہا جاتا ہے، کچھ ایسا ہی پڑھا اور سنا ہے کہ آدمی چند لمحوں کے لیے مثلاً اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی پاسٹ میں کسی جگہ پر موجود ہے یا فیوچر کے کسی مقام پر موجود ہے. تو مطلب ہم، اس چیز کی کیا حقیقت ہے؟ کیا کیا اس کا تعلق برزخی آنکھ یہ کے تو کھلنے ظاہر ہے سے کہ ہے؟ بہت مشکل ہے کہنا کہ اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے. جیسے خواب ہیں، یقیناً اس میں جی. کوئی شک نہیں ہے کہ خوابوں کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اور جیسے قرآن کریم نے بھی بتایا کہ خوابوں میں حقیقت بھی ہوتی ہے. لیکن کیا ہر خواب کسی حقیقت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ نہیں ہے. زیادہ تر خواب اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو اضغاث احلام آیا ہے سورہ یوسف میں، کہ یعنی وہ کوڑے کرکٹ کی مانند ہوتے ہیں. اسکیٹرڈ تھاٹس ہوتی ہیں خالی، اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. کوئی واقعیت نہیں ہوتی، حقیقت نہیں ہوتی. تو سر جب مجھے آپ کسی بھی انسان کے مینٹل ڈومین کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر چیزیں بہت زیادہ ویریبل ہوتی ہیں. اور اسی بنا پر وہاں پر یعنی یا تو یہ کہ معصوم ہو کہ جس کی ان تمام چیزوں کو یا جس کے ویژنز پر ہم اعتبار کر سکیں، یا پھر یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ خود اس کے اپنے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا وہ خود کس بات کو ایکسپیرینس کر رہا ہے لائف میں. لیکن اپنے آپ کا بھی، جیسے ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا کافی آسان کام ہوتا ہے. کہ یعنی کوئی چیز نہیں ہوئی اور ہم نے سوچ لیا. یعنی بہت سارے لوگ جیسے جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی امام کو دیکھا. اب اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے امام کو دیکھا؟ یا وہ ان کے اپنے خیال کا خیالی کوئی کنسٹرکٹ ہے؟ اس کا پروف لانا بہت مشکل ہے. ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی ہستی کو دیکھتے ہیں تو کیونکہ امام وہ ہے کہ جو انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے ہیں، ان کی مأموریت، تو اگر وہاں سے آپ کو کوئی ایسی ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، تو انسان کا ذہن اس طرف جا سکتا ہے کہ ہاں، میں نے واقعی ایسی کسی ہستی کو دیکھا. تو اسی طریقے سے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے کہ آپ کیا ہے. ظاہر ہے کہ انسان کے اندر ایک ماورائے مادہ پہلو تو ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ممکن ہے. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو ابھی میں نے شروع میں بات کی، کہ انسانوں کے نفوس یعنی نفس کا وہ ایسپیکٹ جو آپ کو میٹا فزیکل ورلڈ سے کنیکٹ کرتا ہے، زیادہ تر لوگوں کا وہ ایسپیکٹ دھوکے اور فریب اور توہمات اور تخیلات میں گھرا ہوا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. پرابلم یہ ہے.
تو برزخی آنکھ کہہ لیں یا روحانی پہلو کہہ لیں، وہ تو ہر انسان کے پاس اویلیبل ہے، لیکن کیا وہ فوگی ہے، اس پر دھواں اور مٹی چڑھی ہوئی ہے اس آئینے پر یا اس نظر پر، یا وہ شفاف ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو حقائق دکھتے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے کہنا۔ یہ ہم معصومین اور اولیاء کے حوالے سے اس پر ٹرسٹ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ ان کے نفوس میں طہارت ہے، ان کے اندر وہ گندگی نہیں ہے جو ایسے چیزوں کو لے کر آتی ہے سامنے۔ باقی بہت مشکل ہے، لیکن مطلب برزخی نفس آنکھ کی طہارت، ڈیفینیٹلی وہ موجود ہے، بالکل وہ انسان نفس کا کی یعنی، طہارت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہاں یعنی وہ شفافیت ہونی چاہیے نا۔ جی، اگر آپ کے ارد برزخیات، گرد پورا دھواں دھول سے بھرا ہوا ماحول ہو، آپ کو کیا نظر آئے گا سامنے؟ صحیح صحیح۔ تو اس کا تعلق آنکھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آنکھ جس ماحول میں پائی جاتی ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی بینائی کو غرق کر رکھا ہے ان تمام چیزوں میں، یعنی جیسے دیکھیں لوگ کئی دفعہ جب ہم جیسے واقعات کچھ بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں، بہت سارے لوگ سنا رہے ہوتے ہیں کہ امام سے ملاقات کے یا کوئی ایسے اس ٹائپ کی چیزوں کے، تو لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہوتا یہ سب؟ ہم؟ انڈیا پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا یہ؟ ایران میں زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ جی 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 یا بالکل۔ عراق میں کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب انڈیا پاکستان میں لوگوں کا معیار دیکھیں، ان کی سوچ اور فکر کو دیکھیں، کہ جو سوائے ظواہر کے تفرقے بازی، آپ خود دیکھیں نا، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں کہ کتنے الہی افراد آپ کو نظر آتے ہیں۔ یعنی جو اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جو آپ کو مسجدوں میں مل رہے ہوتے ہیں، جو باقاعدگی سے نماز پنجگانہ میں آتے ہیں، مجالس میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ان میں سے مجھے دو الہی افراد نکال کے دکھائیے۔ وہ بھی جب تنہائی میں بیٹھیں گے تو ان کے ٹاپک بھی شیعہ سنی ہوں گے، ان کے موضوعات بھی بس یا دنیا داری والے ہوں گے یا تاریخی چیزوں پہ گفتگو کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے تھوڑی انسان آگے بڑھتا ہے، یہ تھوڑی انسان کے وجود میں شفافیت لاتی ہیں چیزیں۔ یعنی کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن اور اہل بیت سے واقعی اس طریقے کا لگاؤ ہے کہ قرآن اور اہل بیت ان کی زندگی کی راہ بناتے ہیں؟ ایسے افراد کتنے نظر آتے ہیں آپ کو بتائیں، ہمارے ہمارے اس میں، ایون اچھے لوگوں میں جن کو ہم اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ سر ہمارے آس پاس تو وہ تو اتنی تو اسپرچل اسی سے پاور نظر نہیں آتی۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یعنی وہ جو برزخی آنکھ کی جو آپ نے بات کی، کہ ایون وہ آنکھ موجود ہے لیکن دیکھ کیوں نہیں پاتی کچھ؟ ہم گھرے ہوئے ہیں دنیا میں۔ ہاں یعنی کہ ہمارا جو فضا ہے، جس 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 سے، یعنی جہاں سے ہماری روحانی ماحول کریٹ ہوتا ہے، وہ اسپریچول انوائرنمنٹ جو ہے، اس میں اسپریچویلٹی ہی نہیں ہے، وہ سارا کا سارا اس میں دھواں و دھول بھری ہوئی ہے، تو آپ کو کیا دکھے گا اس آنکھ سے؟ یہ پرابلم ہے نا۔ تو برزخی آنکھ کا ہونا وہ پرابلم نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جو قلوب ہیں یا بینا ہوتے ہیں یا نابینا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ وہ قلوب جو سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اندھے ہونے کا مطلب کہ یہ ہے کہ آنکھ نہیں ہے؟ جی بتائیں۔ نہیں، اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو سمجھنے کی، فکر کی نہیں صلاحیت نہیں، ہے وہ سیدھی سادی سی بات ہے نا کہ آنکھ ہے لیکن دیکھتی نہیں ہے، یہی دیکھتی مطلب نہیں ہے ہے۔ نا، جی سیدھا جی۔ مطلب ہے۔ تو یہ تو، یہ نا، قرآن کہہ ہی نہیں رہا کہ آنکھ، کسی کے پاس آنکھ ہوتی ہے کسی کے پاس آنکھ نہیں ہوتی، یہ بات تو نہیں کہا جا رہا۔ تو اس سے ہم کیا نتیجہ نکالیں گے کہ وہ آنکھ جو حقیقت کو دیکھتی ہے، جو قلب کی آنکھ ہے، کہ جس کو امام علی علیہ السلام نے بھی اس میں فرمایا کہ اگر خدا کو دیکھنا ہے تو ظاہری آنکھوں سے نہیں، ولیکن کہ جو قلوب ہیں
وہ حقائق ایمان کے ذریعے سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو وہ آنکھ تو سب کے پاس ہے، لیکن کسی کی بینا ہے، کسی کی نابینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو کوشچن ہی نہیں ہے کہ وہ برزخی آنکھ کسی کے پاس ہے یا کسی کے پاس نہیں ہے. یہ کوشچن نہیں ہے. کوشچن کیا ہے کہ کس کی جو کھلتی ہے اور آنکھ کس کی نہیں تمہارے کھلتی. دی ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا کھو چکی ہے. یہ سوال ہے. جی سر مجھے ایک اور چھوٹا سا کویشچن پوچھنا جی ہے. جی سوری جی سر، جی آپ نے بھی بتایا ہے کہ انسان کو خود سے دیانتدار ہونا چاہیے. تو اپنے آپ سے، دیانتداری کا مطلب اپنے جی آپ سے. اپنے آپ سے نا. تو اس کا ہم، مطلب وہی ہے جو آپ نے پہلے حدیث میں ساری وہ بتائی ہے کہ خود پسندی، ریاکاری اور نہیں اس کے بعد نہیں تکبر، نہیں یہ ہے اس نہیں کا مطلب؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کنونسڈ ہیں کہ یہ صحیح ہے، کبھی اس کے اگینسٹ نہ جائیں، اور جی جس چیز کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ غلط ہے، کبھی اس کام کو نہ کریں. یہ اپنے ساتھ بددیانتی ہے. یعنی ہمیں ایک جی چیز پتہ ہے غلط ہے، پھر بھی ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں لوگوں کی وجہ سے، لالچ میں، کسی اور چیز. ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام بالکل صحیح ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو نہیں کرتے، کبھی سستی میں، کبھی کسی اور وجہ سے آ کے. یہ اپنے آپ کے ساتھ خیانت ہے. جی بہت شکریہ سر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ایک ایک دو سوال ہیں آج کل سر، جیسے بہت ماشاء اللہ، مطلب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو رسول اللہ کے بارے میں جی یاد وغیرہ ہو رہے ہیں کچھ سر، لیکن قرآن مجید کی آیتیں ہیں تو مجھے بڑی بعض بات پریشان کرتی ہیں. اس میں بظاہر تنبیہ والی آیتیں ہیں، اس میں رسول اللہ کو بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے. تو وہ سر ایک دو تین آیتیں ہیں، اس کا مجھے نہیں، ہم نے بات کی تو تھی اس کی، جیسے سورہ حاقہ اور ان سب پہ. جی ہاں کا وہ تو سر ٹھیک ہے نا، لیکن مثلا جیسے ہے کہ آپ سورہ نساء کی جو 105 6 7 نمبر آیتیں ہیں، اس میں کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ خیانت کاروں کی طرفدار نہ بنے، وہ اور طلب مغفرت کریں. یعنی وہ اس میں اس کی جو شان نزول کی تفسیر میں وہ بھی اسی طرح کی ہے. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی ہے کہ جو ہے نا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. 60 سورہ آل عمران 60 نمبر آیت ہے. سورہ غافر کی اس طرح 55 نمبر آیت ہے کہ اپنے گناہ کے لیے استغفار کریں. سر دیکھیں اس ان میں آیتوں کو جی سوری، ہاں بات پوری کر لیں. ان آیتوں کو سر کیا کس طرح انٹرپریٹ کیا جائے؟ یعنی ہم تو ان کے بارے میں تو یہی ہے نا کہ وہ تو وہی کے علاوہ مطلب نہیں کرتے تھے، لیکن اور ان سے تو نہیں، اس میں دیکھیں مطلب ایک جو واضح پرابلم ہے نا یہاں پر، جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر ورک کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں اپنی رسالت کی مأموریت کو ادا کرنے کے لیے، رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے لیے، تو وہ تنہا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ہم خود اپنی زندگی میں اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب ہمارا، یعنی فار ایگزامپل میں نے اپنی فیملی نہیں بنائی اور میں بیچلر لائف گزار رہا تھا، تو اس وقت یعنی کہ میرے ڈیسیشنز بڑے فرم ہوتے تھے، میں اپنی تھنکنگ میں بڑا کلیئر رہتا تھا، سب کچھ، یعنی ایک اچھا انسان ہوتا ہے. لیکن آپ خود واضح طور سے اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ کی فیملی ہوتی ہے، ایک نیا انسان بطور زوجہ آپ کی لائف میں ایڈ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے آنا شروع ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ خود ہمیشہ اس چیز کو فیل کریں گے کہ اب آپ وہ پہلے والے انسان نہیں رہے. یعنی آپ جب سے میں سے ہم ہو گئے ہیں اور آپ نے اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کی لائف کو اون کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل بھی آپ کی زندگی کا حصہ بن گئے ہیں، تو پھر آپ وہ شخصیت نہیں ہے جو آپ پہلے تھے، جب آپ تنہا تھے، جب آپ ساری چیزیں بڑے آرام سے کر لیتے تھے. یہ بات فیل کرتے ہیں ہم یا نہیں؟ جی 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 سب کو پڑتا ٹھیک ہے. ہے، بہت بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. اور اسپیشلی کس صورت میں؟ کہ جب اولاد جو ہے وہ آپ کی بات نہ سنتی ہو، جب ان کو پرابلم ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، یعنی وہ پرابلم کریٹرز ہوتے ہیں، آپ کی بتائی ہوئی گائیڈنس سے مسلسل ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں مسائل کا، تو آپ کے بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس چیز کی طرف امام خمینی نے ایک اس میں اشارہ کیا ہے کہ وہ جو آیت ہے، جملہ ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، رسول اللہ کے لیے، جی فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ استقامت اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ جملہ رسول خدا کے لیے دو مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ ہود میں ہے، ایک سورہ شورا میں ہے۔ سورہ ہود کے اندر جو خاص بات ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اس طریقے کے بھی ورڈ ہے، یعنی وہ اپنی امت، تمہاری امت بھی ساتھ اس میں ہو، استقامت کا مظاہرہ کرنے والے۔ اور سورہ شورا کے اندر جو بات ہے وہاں پر اکیلے پیغمبر کو کہا ہے، تو رسول اللہ نے سورہ ہود کی آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب کس کی وجہ سے رسول کی کمر جھک رہی ہے؟ کہ رسول خود استقامت امر الہی پر دکھانے میں بوجھل ہو رہے ہیں، یا منتابہ معاکہ کی وجہ سے مشکل آ رہی ہے؟ ماں کا کی وجہ سے سر ٹھیک مشکل ہے، آ رہی تو بہت ہے۔ ساری جگہوں پر یہ مسائل ہیں، یعنی کہ جہاں پر آپ اس کو تنبیہ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ تنبیہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جو یہ چیز بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آئی کہ حضرت ابراہیم خود قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت ہی نرم دل تھے، یعنی بہت انسان دوست تھے، ان کو کسی ایک انسان کے لیے بھی وہ راضی نہیں ہوتے تھے کہ اس کو وہ عذاب میں چلا جائے۔ تو حضرت لوط کی قوم جو بدترین قوم تھی، اس کے لیے بھی کیا ورڈ ہے، آپ یاد دلائیں گے؟ قرآن میں کیا ورڈ ہے؟ حضرت ابراہیم کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابراہیم بہت نرم طبیعت کے ہیں، تو ہاں، ورڈ تو تو وہاں پر یاد نہیں مجھے۔ ہاں یوجا دلونا، وہ ہم سے جدال کر رہے تھے قوم ہاں، لوط کے بارے مجادلہ میں، کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ خدا سے لڑنا شروع ہو گئے کہہ لیں، اگر ویسے جدال تو تقریباً اسی میں ہی آتا ہے نا۔ کس بات پر خدا سے جدال کرنے لگے کہ نہیں ابھی ان کو عذاب نہ دیں، ان کو اور مہلت دے دیں، اور اس کے لیے انہوں نے جو ایکسکیوز بنایا تھا وہ یہ بنایا تھا کہ اس میں لوط بھی تو ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ چیز نظر آ رہی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ خدا کبھی بھی پیغمبروں کو عذاب میں شامل نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ابراہیم ہے کہ اس قدر ان کے قلب کے اندر رقت اور انسان کی دوستی ہے کہ وہ کسی ایک یعنی برے گناہ گار کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ اچھا، اس چیز کو خدا نے اگرچہ کہ اس صفت کو پسند کیا ہے، لیکن اس بات پر حضرت ابراہیم کو تنبیہ کی ہے یا نہیں کی؟ جی ہم؟ جی سر، کی ہے نا، ہے سورہ جی ممتحنہ میں ہے نا یہ جملے جی کہ آپ کے یعنی مومنین کے لیے ابراہیم کی جو زندگی ہے سنت اسوہ حسنہ ہے، الا ابراہیم کا آزر کے لیے جی استغفار کرنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ کوئی غلط کام ہے جو حضرت ابراہیم کر رہے ہیں؟ بتائیں۔ غلط کام سر اس سینس میں ہے نا کہ جب تک وہ مسلمان، کیونکہ آدر اس وقت تک مسلمان نہیں ہے نا، تو اس لیے ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے کر رہے لیے دیکھیں یہ چیزیں آسان ہیں، یعنی بات وہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسی طریقے سے پیغمبر جو ہے، یعنی اب خدا رسول اللہ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ منافقین کے لیے مغفرت کریں نہ کریں، معاف ہونے والے نہیں ہیں، اب قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ لیکن پیغمبر اکرم کا کیا دل چاہ رہا ہے کہ یہ بھی کسی طریقے سے بچ جائے، صحیح؟ تو یعنی یہ جتنی آپ کو تنبیہات اور وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کس قبیل سے تعلق رکھتی ہیں؟ کہ جہاں پر یعنی رسول جو ہیں وہ ایکسٹرا لینتھ لے کر یا ایکسٹرا آرڈینری وے میں ان لوگوں کو بھی بچانے کی، سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مطلب بہت برے حال میں جا چکے ہیں،
اور خدا ان کو بار بار کیا کہتا ہے؟ آپ اس سے باہر نکلیں، آپ اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے، آپ اپنے کو ہلاک کر لیں گے، یا کہیں پر یعنی کہ اس میں میدان جب ختم کر. یعنی کہیں پر جب اس میں تنبیہ کی گئی ہے تو وہ کیا ہے کہ جیسے یعنی مثال کے طور پر آپ بھی کبھی محسوس کرتے ہوں گے نا کہ اگر ایک ٹیچر ہے، ایک استاد ہے، ایک کلاس کو ڈانٹتا ہے تو سب کو ملا کے ڈانٹتا ہے نا. جی. یعنی اس میں اگر ایک کلاس ہے کہ جس میں 50 میں 3 4 اسٹوڈنٹ لائق ہیں، لیکن وہ کیا کہے گا؟ تم سب بہت برے حال میں ہو، تم فیل ہو جاؤ گے، جبکہ اسے پتہ ہے کہ وہ 3 4 فیل نہیں ہوں گے. تو اسی طریقے سے کئی جگہوں پر ایسا ہے کہ خدا تعالیٰ نے رسول کو اس امت کے ساتھ ملا کے کہ وہ چیز جو ہے نا اس سے کیوں، جو میں پچھلی دفعہ بھی آپ سے ایک بات کہہ رہا تھا نا، یونٹی والی، کہ جو بھی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے وہ لائک اے روبوٹ اپنی رسپانسبلٹی نہیں پوری کر رہا ہوتا. ہم نے آپ کو یاد ہے شروع میں ایک سورہ توبہ کی آیت پڑھی تھی آخر میں، کہ رسول کیا ہے انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے؟ رعوف و رحیم ہے. سب کو رہی میں. جی جی. اور اللہ کے لیے، اللہ ٹھیک بالعباد کے لیے ہے. ٹھیک ٹھیک. جی. تو یہ ان کی ذاتی وہ چیز ہے نا، یعنی رسول کی اپنی ایک ذات بھی تو ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی ذات میں لوگوں سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ان کی گالیاں سنتے ہیں، ان سے پتھر کھاتے ہیں، ان کے برے برے جملے برداشت کرتے ہیں، بد دعائیں نہیں کرتے. کوئی بھی رسول ایسا نہیں کرتا، کسی بھی رسول نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک. تو یہ والا جو ایسپیکٹ ہے نا کہ کہیں پر وہ ہے کہ وہ اب وہ کہہ رہے ہیں، جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر کسی جلتے ہوئے کو کوئی اپنی حماقت سے اپنے کو آگ لگا لے، آپ اس کو بچائیں، آپ کا ہاتھ بھی جلے گا یا نہیں جلے گا؟ ہم؟ یا چھوڑ دیں مرنے کے صحیح ہے لیے؟ تو. ٹھیک ہے. تو یہ سارے پہلو بھی ہیں، یعنی کہ یہ سارے پہلو آپ کو کب سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ؟ جب آپ پیغمبر کی انسانی جہت کو مد نظر رکھیں گے اور ان کو کسی قسم کا ایک آئیڈیل یا سپر نیچرل پرسنالٹی سمجھنا چھوڑ دیں گے، اور اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ جو بھی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، یا ایون اولیاء الہی جو خدا کے منتخب شدہ ہوتے ہیں، تو ان سب کے اندر جو وہ ایک انسانی پہلو ہے کہ جس میں وہ لوگوں کے درمیان آتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے خیر خواہی اور محبت چاہتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کی محبت میں وہ کام کر لیتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے نہیں کرنا چاہیے. کس وجہ سے؟ سر لیکن جی. سر وہ پھر ہم کدھر لے کے جائیں کہ اللہ ہوا اللہ وحی ہوا؟ تو وہ آیت بھی تو قرآن مجید میں ہے نا کہ آپ اپنی مطلب مرضی سے کرتے ہی نہیں ہیں کچھ. وما ينطق عن یہ الهوى. کہاں کہاں ہے یہ بات؟ تو جی. نجم کی آیتیں جو ہیں سر. ہاں، پورا وما پڑھیے، ينطق پورا پڑھیں، پورا وما پڑھیں. ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وما ينطق عن الهوى، اور نطق کا تعلق کس سے ہے؟ جو بولنے وہ سے. نطق ہے وہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے؟ تو سر وہ بولنے سے تعلق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہم؟ بولتا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی اس طریقے کا کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یعنی یہاں پر پھر وہی بات آ رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرضی سے نہیں بولتے کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں لائک اے روبوٹ، پروگرامڈ بینگ کے طور پر تصور کر رہے ہیں. آپ اس جملے پہ غور کریں، وما ينطق عن الهوى. ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنی خواہش سے. ہم؟ ہوا نہیں کا مطلب مطلب ہوتا ہے کہ وہ خواہش ہوتی خواہشات جن کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی، جن کے کوئی بیس نہیں ہوتی، وہ خواہشات. اگر مثال کے طور پر ایک رسول جو ہے
وہ ایک انسان کو بچانے کے لیے ایک ایسا کام کرتا ہے کہ جو ظاہراً کوئی گڑبڑ نظر آ رہا ہے یا کچھ، جیسے حضرت ابراہیم نے پوری کوشش کی کہ ہر طریقے سے آزر کو بچا لیں، ٹھیک ہے، خدا نے اس کو نہیں پسند کیا کہ نہیں آپ یہ کام نہیں کریں، یہ اسوہ اور سنت نہیں بنتی، لیکن یہ ہوا ہے کیا؟ سوچیں آپ ذرا اس بات پہ. عین الہوا، عین الہوا، یعنی جس طریقے سے میں بیٹھا ہوں، مجھے زیادہ ترنگ سوجھ گئی، مستی سوجھ گئی، الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی میں نے. ہوا یہ ہے. یہ پر یہ ایک دلیل کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ صحیح، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو بہت ساری جگہوں پر کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ یعنی ہمیں جو ہے نا، ایک لحاظ سے میرا خیال ہے کہ مجھے پوری ایک تقریر اس پر بھی کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں نے اپنے ارد گرد جتنی آئیڈیلسٹک ورلڈ بنا لی ہے نا، اس کی وجہ سے ہم زندگی کو اس کے صحیح رنگ میں دیکھنے سے ہی محروم ہو گئے. لائف اس آئیڈیلسٹک ویو پوائنٹ کا نام نہیں ہے کہ جہاں پر ہر چیز جو ہے نا بائی دا اسکرپٹ ہو رہی ہوتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور جب ہم تھوڑا سا زندگی میں داخل ہوتے ہیں نا تو ہمارے قدم اکھڑ جاتے ہیں، سانس پھول جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہینڈل ہوتا ہم سے. ان تمام چیزوں کو ہم مد نظر ہی نہیں رکھتے کہ پیغمبر کس سچویشن میں کام کرتے ہیں، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ہم مومنین کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے سمجھتے ہیں ساری دنیا گئی ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اب سر مجھے سورہ عبس کی وہ جو شروع کی آیتیں وہ بھی اب مجھے جی. سمجھ آ رہی ہیں، تو وہ بھی میرے ذہن میں بہت تو جی، پرابلم تو کریٹ کرتی یہ ہیں۔ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور پیغمبر کسی روبوٹ کا نام نہیں ہے، پیغمبر کسی پروگرامڈ آٹومیٹن کا نام نہیں ہے. وہ انسانی حیثیت میں موجود ہے، ایک انسان اختیار کے ساتھ وہ حرکت کرتے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. عین الہوا ما ینطق عین الہوا، ان کی کوئی بات بے بنیاد نہیں ہوتی، کوئی بات بلا دلیل نہیں ہوتی، کوئی بات بلا آبجیکٹو نہیں ہوتی. ہمیشہ ان کی نیت انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے، ہمیشہ ان کا جو ارادہ ہے وہ باطہارت ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے. تو ہوا کا ہے اس میں؟ تو قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ ان کی اپنی خواہش ہی مر گئی، ختم ہو گئی. عین الہوا نطق نہیں کرتے کبھی. تو سر آگے کا جو جملہ ایڈ ہو رہا ہے ان ہوا الا واحی یوحا، ہاں، تو کیا ہے ان ہوا؟ بتائیے، ان ہوا کیا مطلب ہے؟ یعنی یا تو جب یہ تک اس قرآن پر کی کوئی طرف جا وحی رہا نہ ہے، ہو. یا تو یہ قرآن کی طرف جا رہا ہے کہ بے شک وہ جو بھی ہے وہ وحی ہے. یعنی کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہاں پر اس کا زیادہ جو قرین مطلب نکل رہا ہے کہ یہ جو پیغمبر کا نطق ہے، جو پیغمبر تم کو بول رہے ہیں کہ میں تم کو کلام خدا سنا رہا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ پیغمبر اپنی طرف سے بنا کے لے آئے. تو پیغمبر کا نطق مطابق ہوا نہیں ہے، اپنی کوئی خواہشات، ومز اور فینسیفل کلام نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ بھی بطور قرآن وہ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ وحی ہے جو اس کی طرف کی گئی ہے. کیونکہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کے علاوہ پیغمبر اکرم جو بھی بول رہے تھے وہ سب وحی تھی. یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اس کے یہ میننگز نہیں ہوتے ہیں کہ ہم؟ جو رسول خدا، نہیں، رسول اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے جب تک ان پر کوئی مرضی کا وحی نہ لفظ ہی ہو، نہیں ہے یہاں پہ. خواہش سے. عین الہوا، ہوا کا معنی سمجھنا ہے آپ کو. ہوا کا مطلب ہوتا ہے انسان کی فینسیفل تھاٹس، انسان کی وہ چیزیں جو بس دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں، انسان بول رہے ہوتے ہیں. جیسے موج مستی کی جب مثال دی جاتی ہے نا، جس کا کوئی پایہ نہیں ہوتا، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ ہوا ہے. اس طریقے سے پیغمبر کبھی کلام نہیں کرتے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ ایک اقدام لیتے ہیں اور اس میں یعنی کہ وہ اقدام ٹوٹلی نیک نیتی پر ہے. وہ بالکل یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو ہم بچائیں، لوگوں کو جہنم سے. جیسے رسول خدا کے اس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو شاید سنایا بھی تھا کہ بدر میں
جب 70 قیدی اس کے بعد وہ کیے تھے، ان کو باندھ کے رکھا گیا، تو ان کے کراہنے کی آواز سے رسول اللہ کو نہیں نیند آئی رات کو، اور پھر آپ جب جیسے نماز شب کے لیے فجر سے قبل اٹھے اور ان کو دیکھا تو آپ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی، شاید اپنے چچا عباس کو دیکھ کر اس پر۔ تو لوگوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو مسلمان کہتے ہیں کہ محمد رحمت للعالمین ہے، اور یہ ہمیں تکلیف میں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تو حضور نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میری مأموریت یہ ہے کہ لوگوں کو جنت تک لے جاؤں، چاہے باندھ کر ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں اس چیز کا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس سے قریب ہوں، سورس سے قریب ہوں، تب چیزیں بہتر پرسپیکٹو میں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو ان کی کوشش یہی تھی، امام حسین علیہ السلام آخر دم تک پوری کو اسی بات کی صحیح کرتے رہے کہ ابھی تک بھی سن لو، ابھی بھی سن لو۔ مطلب کس میں اتنی ہمت ہوتی ہے بھائی، جو اتنے اینڈ تک لے جائے ہدایت کو، اور یعنی انسانیت کی اتنی زیادہ محبت اور قدر و قیمت اور وقت اس کے قلب میں موجود ہو کہ ایک شخص بھی جہنمی نہ بنے، کسی نہ کسی طریقے سے میں کھینچ لوں لوگوں کو۔ تو پھر اسی حساب سے ہے، یعنی کہ کہیں پر خدا نے جب وہ کیا ہے تو کہیں کلیکٹیو وے میں بات کی ہے، کہیں پر یعنی ان کا وہ جو انہوں نے اقدام لیا ہے اس کو کہا کہ نہیں آپ یہ کام نہ کریں، اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہم مشرکین کو مثال کے طور پر، منافقین کو ہم نہیں معاف کریں گے، آپ چاہیں مطلب ان کے لیے جتنا بھی وہ کریں، جب تک وہ اپنے شرک اور نفاق سے باہر نہیں آئیں گے ہم کو نہیں مغفرت کرنی ان کی۔ ٹھیک ہے، اس قسم کی وہ تنبیہات ہیں جو قرآن میں۔ کتنی عجیب بات ہے سر کہ پروردگار عالم نے اتنے عظیم ترین نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ ابھی جو آپ بصارت کی بات کر رہے تھے وہی چیز ہم میں نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ ہم مجلس ماتم میں جاتے ہیں، کربلا، حج پہ، لیکن وہ چیزیں ہم درک ہی نہیں کر پا رہے، اور ہمارے نبی ہمارے لیے کیا کچھ کر رہے ہاں یعنی ہیں۔ انبیاء بالکل، یعنی رسول خدا یقیناً افضل ترین آپ کی ہستی ہے، لیکن تمام انبیاء جو ہیں خدا نے ان کو ایک بہت بزرگ وسیلہ رحمت بنا کر انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ پھر ہم اس بات میں اور زیادہ لکی ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے اوصیاء علیہم السلام ہمیں نصیب ہوئے، وہ بھی کسی بھی بے شک پیغمبر کے اوصیاء کی مانند نہیں ہیں، ان سب سے افضل و برتر ہیں۔ تو وہ تمام کی تمام چیزیں اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر پہچانیں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ آپ اس اسپرٹ کو تو کیپچر کریں۔ جو میں ایک جملہ کہتا ہوں نا کہ اصل چیز امام سے تعلق پیدا کرنا یہ ہے کہ امام کا مزاج آپ کے اندر آئے، تب تب فائدہ ہے امام کو ماننے کا، ورنہ امام کی سوچ اور فکر کہیں، ہماری کہیں، اور پھر ہم خالی نام لیتے رہیں، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، ہم عجیب اب بات۔ آگے چلتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ آل عمران سے 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے بدر کے دن یقیناً تمہاری مدد کی، اور تمہارے لیے 3000 وہاں فرشتوں کی بات تھی۔ پھر اگر تم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اور تقوی پر کاربند رہو، قائم رہو، تو پھر ہم 5000 فرشتوں سے مدد کریں گے۔ لیکن اس کے بعد اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا کہ یہ تمہاری تألیف قلوب کے لیے ہے، ورنہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ نصر کے لیے، نصرت کے لیے جو ہے وہ خدا کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ملائکہ آئیں اور یہ سب کچھ ہو، لیکن کیونکہ ہم جو ہیں وہ ظاہر بین ہیں، انسان اس سے
آگے نہیں جاتے، جیسے اس کی مثال موجود ہے نا کہ حضرت ابراہیم، جو میں نے آپ سے شاید دی بھی تھی مثال، کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا تو وہاں تو فرشتہ خود ہی آ گئے تھے کہ ہم تو، انہوں نے اس کی مدد قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں چاہیے مدد، میرے لیے اللہ ہے۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ٹریپ ہو گئے تھے تو وہاں پر کون تھا، انہوں نے کیا کہا، ان معی ربی سیہدینی، کہ میرا رب میری معیت میں ہے۔ تو یعنی کہ جو اس معیار کی ہستیاں ہیں تو ان کے لیے یہ کوئی نہیں ہے، یہ فرشتوں کا آنا، کرامات کا ظاہر ہونا، غیر معمولی چیزوں کا دکھنا، یہ ہم جیسوں کے شوق ہیں اور ہمارے دل ان سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ ورنہ ان کے لیے وہ جو خدا، یعنی ہر جگہ، جو امام علی علیہ السلام کا بھی جملہ ہے کہ جس شے کو بھی دیکھا تو اس سے پہلے اور اس کی معیت میں خدا کو دیکھا، وہ اس جگہ پر ہوتے ہیں۔ تو وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب اگر ہم سورہ انفال کی طرف آتے ہیں جس میں بدر زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے، یہ آیت ہم نے دیکھ لی تھی کہ دو گروہ ہیں اور ان میں سے ایک تمہارے لیے ہے اللہ کے وعدے کے مطابق، اور تمہاری مودت یہ ہے کہ جس میں کانٹے نہ ہو وہ تمہارا ہو جائے، اور اللہ جو ہے وہ حق کو حق کی بنا پر کلمات، اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو ثابت و محکم کرنا چاہتا ہے، اور کافرین کی پشت کو، پوسٹیریٹی کو منقطع کر دینا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کس کے پیچھے جاؤ، اپنا فنڈامنٹل اور بیسک ارادہ ظاہر کیا، جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ اصل چیز ارادہ خدا ہے، لڑنا یا خاموش رہنا یہ یہاں پر پوائنٹ آف ڈسکشن ہی نہیں ہے۔ اس جگہ پر اصل چیز ارادہ خدا کی یا رضا خدا کی فالوورشپ ہے، اس کو اپنے ارادے پر، اپنی چاہت پر فوقیت اور اوپر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی تھی انشاءاللہ، کہ جس میں اللہ حق کو ثابت کرے اور باطل کو باطل کر دے، چاہے مجرمین کو کتنی ہی کراہیت اور ناگوار یہ چیز کیوں نہ گزرے۔ اب اس کے بعد حالات، یعنی واقعات جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ اب اسپیسیفک ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے استغاثہ کیا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ استغاثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس یہ ورڈ کیونکہ ہمارے یہاں بھی کافی یوز ہوتا ہے جی، استغاثہ یعنی فریاد۔ مدد طریق چاہنا، مدد مدد طلب، چاہنا۔ نہیں بولیں، کوئی ایک بولیں جی۔ فریاد کرنا۔ سر مدد طلب، فریاد، ہاں چلیں اب آپ بولی جی۔ مدد طلب کرنا۔ دیکھیں، غوث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بے بس پائے اور اس وقت جو بھی اس کو سورس نظر آئے کہ یہاں سے میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو اس کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی فریاد بلند کرے یا پناہ طلب کرے یا مدد چاہے، یہ استغاثہ ہے۔ ٹھیک، یعنی اس کی سچویشن اور کانٹیکسٹ کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ صرف فریاد کرنا نامکمل ہے، یعنی کس وقت اپنی مدد کے لیے بلانا یا پکارنا یا سپورٹ طلب کرنا، جب انسان خود کو لاچار اور بے بس دیکھتا ہے، یہ استغاثہ ہے۔ اذ تستغیثون ربکم، تو وہاں پر بدر میں جو لوگ تھے ان کے پاس ان کو کوئی وسائل دکھ رہے تھے جنگ کرنے کے یا دشمن پر کامیاب ہونے کے؟ نہیں دکھ یعنی رہے تھے۔ نہیں دکھ رہے تھے، یعنی یا تو وہ رسول کی اطاعت میں موجود تو تھے وہاں پہ، لیکن مطلب ظاہراً یقینی موت تھی ان کے سامنے۔ تو جب تم نے استغاثہ کیا اپنے رب کی بارگاہ میں، یعنی کہ اس حالت میں کہ جب تم بے بس اور لاچار تھے
اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد بلند کی، اس سے مدد چاہی، تو فاستجاب لکم انی ممدکم، تو اس نے تمہارے لیے استجاب یعنی اس کو جواب دیا، اس کو قبول کیا۔ اچھا، آپ لوگ جو ایک آیت بہت زیادہ پڑھتے ہیں مشکلات کے حل کے لیے، وہ کون سی آیت ہے؟ امن یجیب المضطر، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ وہ آیت کیا بتاتی ہے ہمیں؟ مطلب پڑھتے تو ہم رہتے ہیں، تسبیحیں پوری پڑھ جاتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھ جاتے ہیں، آیت بتاتی کیا ہے؟ اس میں پیغام کیا ہے اس آیت کا؟ خدا کے سوا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے کسی پریشان وقت میں، جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ ہم، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اور بھی ڈیپتھ ہے۔ تکلیف یعنی دور سر کرتا جب ہے۔ ہم درد کو دور کرتا ہے یا کسی نہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ یعنی انسان کا کس حالت میں ہونا ضروری ہے؟ مضطر، مستر ہونا۔ مستر ہونے میں اور اس وقت کو پکارنے میں۔ ٹھیک ہے، یہ کی ہے، بے بسی کی کیفیت ہوگی یعنی جس نہیں، کو نہیں پتا مضطر دل بلانا مضطر کر رہا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس حالت میں آ جائے، یعنی جیسے یہی اگر آپ ان کی مثال سامنے رکھیں بدر کے مجاہدین کی، کہ اب آپ کے پاس یعنی یا آپ خود تمام وسائل سے مایوس ہیں، یا آپ کے پاس کوئی وسیلہ، کوئی رستہ، کوئی چیز دکھ ہی نہیں رہی ہے، تو انسان کیا ہوگا؟ اضطرار والی حالت میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یعنی ایجیٹیٹ ہو جائے گا نا، بالکل شیک ہو جائے گا ٹو دا کور۔ یہ مضطر ہے۔ تو جب تک انسان یعنی جیسے ہم ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، سائیڈ میں چائے کی پیالی بھی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی ہیں، تسبیحیں پڑھے جا رہے ہیں، یہ مضطر ہے؟ بتائیں۔ سر یہ ذکر یونسی بھی اس وقت ہی سر ہے جب اگر ہم، مستر ہو تو ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی ہے، مضطر ہے، تو مستر یہ ہونا یہ ضروری ہے۔ مضطر کی نشانی ہے سب کچھ۔ تو پھر جواب کس کے لیے ہے؟ اما یجیب المضطر، جو اس حالت میں ہو تو پھر جواب ہے۔ اور کب جواب ہے؟ اذا دعا ہو، جب خدا کو پکارو، نہ کہ اپنی حاجت کا ذکر کرو۔ یہ گہرائی ہے اس میں، ٹھیک۔ تو اب یہاں پر جب بات آئی استغیثون ربکم، اس میں یہ شرائط پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ یعنی یہ حالت اضطرار میں بھی ہیں، اور کس کو پکار رہے ہیں؟ اپنی تکلیف کو پکار رہے ہیں، رب کو پکار رہے ہیں؟ رب رب کو کو پکار پکار رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو جب یہ دونوں شرائط پوری ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، تو جواب فوراً آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وعدہ ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کہ مضطر ہو اور اس کو پکارے۔ تو مستر ہونا شرط ہے سر، اس مضطر، اذیت ہاں، یعنی وہ حالت شرط کو ہے۔ شرط۔ بڑی بات کر دی سر آپ نے، بہت آسانی سے سمجھا دیا۔ تو ٹھیک، جیسے آپ نے تو کہا تھا کہ حالت یونسی ہونا ضروری ہے ہاں، حالت آیت کریمہ یونسی، کی، ذکر حالت یونسی بعد یونسی میں ہونا۔ آتا ہے۔ ذکر یونس، ٹھیک، جناب یونس نے بھی اسی طرح سے ہاں، پکارا تھا جی کہ وہ جی، بہت مضطر ہو گئے یعنی وہی بات ہے، مضطر ہیں اور کس کو پکار رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے اپنے مجھے رب۔ مچھلی سے باہر نکال دیں، لا الہ الا انت سبحانک۔ سر اس میں وہ ٹھیک، والی بات بھی تو آتی ہے، وہ جو کشتی طوفان میں جب کشتی جب گھر جاتی ہے تو پھر وہ ایسے پکارتے ہیں، اس ٹائم صرف ان ہاں، کو اللہ ہر یاد جگہ آتا بھی یہی ہے، وہ ہر دعوا جگہ۔ اللہ مخلصین لہ الدین، صحیح، یعنی بالکل، ہر جگہ جب یہ دو شرائط جمع ہو جاتی ہیں تو جواب فوراً آتا ہے۔ جی جی جی۔ ٹھیک، کہ انسان مضطر ہو جائے، یعنی مضطر کا مطلب آسان الفاظ میں خدا کے علاوہ سب کو گم کر دے، خدا کے علاوہ سب اس سے گم ہو جائیں، یہ مضطر ہے۔ کہ یعنی وہی جو آپ جیسے آپ نے طوفان کی مثال دی،
یا آج ہم ایروپلین کے کسی اس کے بھی مثال لے سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہے جو امام صادق علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اس وقت جب تمہارے پاس سے ہر وسیلہ رخصت ہو چکا تھا، تمہارے دل کی گہرائیوں میں یہ چیز تھی یا نہیں تھی کہ ابھی بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ جب آپ نے اس مثال سے خدا کو ثابت کیا تھا ایک ایتھیسٹ کو، تو آپ نے ہی کہا تھا کہ جب تمہاری نظروں کے سامنے ہر وسیلہ گم ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے باوجود بھی تمہارے دل کی گہرائی میں یہ یقین یا احساس تھا کہ نہیں کہ ابھی بھی کوئی بچا سکتا ہے جو ان وسائل یا ان تمام معاملات سے بالاتر ہے، وہ خدا ہے، کہ وہ جو کوئی ہے کہ جب ہر وسیلہ ختم ہو جاتا ہے، جب ہر آس ٹوٹ جاتی ہے، پھر بھی کوئی ہے وہ، اور یہ یقین انسان کے دل کی گہرائی میں رہتا ہے ہمیشہ، کوئی ہے جو ابھی بھی میری پرابلم سالو کر دے گا۔ ٹھیک، تو یہ مضطر والی بات ہے۔ تو مضطر اور کس کو پکارنا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی حاجتوں کا دفتر لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ دوسری بہت بڑی غلطی ہے۔ سر حاجتیں اس میں اپنی جو آپ سائڈ پہ رکھیں۔ جی ایک مرتبہ آپ نے جو بلبلا کر اور گڑ گڑاتے ہوئے پکارنے کی رب کو ذکر کیا تھا، جی یہ اس سے بھی ریلیٹ کر رہا ہے؟ جی جی، مطلب حالت وہ تضرعا و خیفہ۔ جی 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 جی، صحیح۔ ٹھیک۔ تو یہ یعنی اس سے ہم کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ دو شرائط پوری ہوتی ہیں، اس حالت میں استغاثہ ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں، تو آپ دیکھیں کہ استجاب میں کوئی گیپ نہیں ہے۔ جب گیپ نہیں ہوتا دو ایونٹس میں، تو بیچ میں کیا لایا جاتا ہے؟ ہاں فا قبولیت۔ فا فا۔ واہ، ٹھیک۔ یعنی جب دو ایونٹس بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک کے نتیجے میں دوسری چیز ہو رہی ہے، وداؤٹ گیپ، وداؤٹ ڈیلے، تو پھر فا آتا ہے۔ جیسے کن ٹھیک، فیکون بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، یعنی فا فا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت مثالیں ہیں اس کی قرآن میں۔ اور اگر گیپ آتا ہے تو ثم آتا ہے پھر، یعنی دو ایونٹس کنیکٹڈ ہوں لیکن ان کے درمیان گیپ یا ڈیلے ہو تو ثم آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، یعنی جو تمہارے استغاثے میں جو تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں کیا، اور رب کی قبولیت میں کوئی فاصلہ ہے؟ نہیں ہے، وہ چیز فوراً قبول ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا، کس طریقے سے قبول ہوئی؟ انی ممدکم، کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں مضبوط کروں گا، کیونکہ 313 تو تھے نا بہرحال، یعنی یہ نصرت کی اگزامپل ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں تقویت عطا کروں گا، بِأَلْف یہاں پر ہزار ہے، من الملائکۃ مردفین، یعنی وہ ملائکہ، ہزار ملائکہ سے تمہیں قوت دوں گا جو پے در پے اتر رہے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں وہی سورہ آل عمران کا جملہ، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، یہ کس لیے؟ وما، اور نہیں، جعلہ، قرار دیا اس کو، یعنی ملائکہ کے نازل ہونے کو خدا نے نہیں قرار دیا، الا مگر، بشرا ایک خوشخبری، بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قلوب اطمینان والی حالت میں آ جائیں۔ اس سے پہلے کس حالت میں تھے؟ اضطرار اس سے کی حالت۔ اضطرار اور اضطراب کی حالت میں تھے۔ تو اگر آپ کو کسی کو جنگ کے میدان میں بھیجنا ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دل کو اطمینان ہونا چاہیے، ہے نا، ورنہ لڑے گا کیا وہ؟ لڑے گا کیا؟ یعنی کہ جو ویسے ہی ایجیٹیٹڈ ہے، شیکن ہے، حالات نے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے، وہ میدان میں کیا لڑے گا جا کے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی خدا کس طریقے سے، اب یہ وہ والی بات ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے نا، تو یہ اب یہاں سے آپ دیکھنا شروع کریں کہ جب یعنی یہ تھرڈ اسٹیج آ گئی نا، یاد ہے مجھے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بنا کے بھی دکھایا تھا کہ پہلی اسٹیج کیا ہے؟ ارادہ، ارادہ، خدا کا ارادہ، صحیح ہے۔ اس کے اس بعد کے بعد دوسری بندگی۔ اسٹیج کیا ہے؟
ارادے بندگی کے نتیجے میں اطاعت اور بندگی پر بندگی قائم رہنا. اچھا ٹھیک. اور تیسری سٹیج پھر کیا ہے؟ اسٹریٹجی اینڈ پلاننگ. تو اگر ہم اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت پر قائم ہوں تو آپ کی اسٹریٹجی پھر کون بناتا ہے؟ خدا خود اللہ ہی بنا بنائے گا. پھر خدا بناتا ہے. پھر آپ کے لیے پلان، اسکیم، رستے، راہیں، منصوبے پھر وہ ادھر سے بنتے ہیں. ٹھیک. تو اب یعنی کہ خود مسلمان اس چیز کی طرف آپ دیکھیں ظاہراً متوجہ نہیں ہے، لیکن خدا توجہ کر رہا ہے کہ سب سے پہلے ان کو کس حالت میں لانا ہے؟ قلب کو مطمئن اطمینان کی کرنا. حالت میں. کہ ان کے قلوب کا قلوب مطمئن. اضطراب ختم ہو جائے. ان کے قلوب کا اضطراب ختم ہو جائے. تو اس کے لیے ایک بشارت آئی کہ 1000 فرشتے جو ہیں سجے ہوئے ہتھیار سے لیس مسلح، وہ پے در پے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. لیکن یہ خود قرآن کریم کا ایک اصول ہے. دیکھیں ابھی ہم جو بات کر رہے تھے نا، یہاں پر اس چیز کو دیکھیے گا، غور کیجیے گا، ایک نتیجہ یہاں سے برآمد کرنے کی آپ کوشش کریں. میں نتیجہ شاید نہ دوں آپ کو، لیکن آپ خود سوچیے گا کہ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اور خاص طور سے انبیاء اولو العزم میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی جنایت اور یعنی برے سلوک کے بعد اپنے بھائیوں سے جو جس قسم کا برتاؤ رکھا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں کہ انبیاء یعنی ایکسٹریم لیول تک جاتے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے. اور جیسا ہم نے کہا کہ خدا تعالیٰ جو ہے نا کئی مقامات پر ان کو تنبیہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام آپ نہیں کریں. تو ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ الٹیمیٹلی، کیونکہ ظاہر ہے کہ آخری فیصلہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے. صحیح ہے نا یہ بات؟ آپ لوگ اس بات کو قبول کرتے ہیں نا، یا اس کو مانتے ہیں کہ نہیں، کوئی آگے خدا کے فیصلے کو بھی اوور رول کر دے گا قیامت میں؟ اس قسم کا عقیدہ تو نہیں رکھتے نا؟ نہیں سر، نہیں سر، آخری یہ فیصلہ خدا کا ہی ہے. خدائی کا آخری فیصلہ خدا کا ہی ہے نا. خدا کا ہی. تو یعنی پھر بات بھی اس میں ہم خدا سے ہی ہوگی نا، یہ جو ہاں ہم لوگ کے کنسپٹ. تو پھر ہم کیا سمجھیں اس کو کہ کیا وہ چیز جو رسول کوشش کرتے ہیں کہ منافق بھی بچ جائے، قوم لوط جیسے بدکار بھی کسی طریقے سے نجات پا جائیں، اگر تھوڑی سی بھی گنجائش ملتی ہے تو حضرت یوسف اور یعقوب مل کے بھائیوں کو جہنم سے نکال لیتے ہیں، کون سی چیز پریویل کرتی ہے اس سسٹم آف لائف میں؟ یا جیسا ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، خدا جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک قانون کے حوالے سے چیزوں کو سامنے رکھتا ہے اور اس بارے میں خدا گنجائش دینے کو تیار نہیں ہے. خدا کے نظام کی طرف سے اس میں الاؤنس ملنے کی گنجائش نظر نہیں آتی. تو ہم اس سے کیا کنکلوڈ کریں ان تمام چیزوں سے؟ کیا رسولوں کی اپروچ خدا کی اپروچ سے ڈفرینٹ ہو جاتی ہے؟ کیا ہوگا یہاں پہ؟ کوئی نتیجہ اس بارے میں آتا ہے آپ کے ذہن میں کہ ہمیں کس چیز کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے؟ دیکھیں رسول جو ہے وہ تو جیسے کہہ رہے ہیں ان کی ماموریت ہے کہ وہ ہر شخص کو آ، بچا کے لے کے جائیں گے یہاں سے، مطلب جی جہنم سے بچائیں. جی لیکن قانون قدرت محکم ہے. اگر آپ اس قدرت کے جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کریں گے، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے، ہوں تو پھر کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، چاہے وہ ہوں رسول ہو چاہے وہ حجت خدا ہو. لیکن وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ بھی کسی نہ کسی طرح ان کو بچا لیں. ہوں ہوں میں تو یہ سمجھا. ٹھیک ٹھیک صحیح. سر لیکن اس میں سوال ایک چیز. جی آپ ہوں کہیے. نہیں نہیں، بولیے نہیں نہیں، بولیے. سوال آپ سے سر اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ جیسے رسول تو سبھی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا حجت ہوں خدا سب کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بچ وہی پائیں گے جو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے، جنہوں نے اپنے ارد گرد اتنی مضبوط شیلڈ نہیں کھڑی کر لی ہوگی
کہ وہ حجت خدا کی بات سننا یا سمجھنا اس کو بھی ڈینائی کرتے ہوں. تو یہ میرا خیال ہے جو دوسری طرف ہے اس کی بھی ایکسیپٹنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ ایکسیپٹنس اوبویسلی پھر مطلب وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہی ہے کہ وہ قدرت کے خلاف کھڑے ہیں یا اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس بنیاد پر ہی پھر مطلب ان کا خاتمہ ہے کہ وہ خیر پر ہے یا خیر پر نہیں ہے. جی ٹھیک. سر ایک سوال جو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب آپ اس وقت بیان کر رہے تھے تو یہ کیسے ہے کہ بھی اس قانون کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں تو خود رسول سمجھتے ہیں اللہ کے قانون کو. ہوں وہ اللہ کے قانون کو جب ہم سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، تو وہ کس طرح ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے قانون سے ہٹ کے سب کو بچانے کی کوشش کریں، جبکہ وہ قانون کو سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم کی مثال اگر ہم لے لیں یا اور بھی اگر ہم لے لیں تو ہوں وہ اس قانون کو ہم سے بہتر سمجھتے ہوئے وہ پھر اس کے خلاف جانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان دا ٹرو سینس ہے کہ انسان وہ انسانوں سے خدا سے زیادہ محبت تو نہیں کر سکتے، خدا تو انسانوں سے سب سے زیادہ محبت ہوں کرتا ہے. تو ہوں پھر ایسا ہمیں کیوں نظر آتا ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ وہ انسانوں سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، وہ گناہ گار جو ہیں جو کہ ناقابل معافی، ان کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم ان کو نہیں بچا سکتے. تو یہاں ایسا لگتا ہے وہ زیادہ انسانوں سے محبت کرتے نظر آتے ہیں. یہ سر تھوڑا اچھا. سا جو ہے نا ہوں نقطہ اس بارے میں. جی اچھا، یہاں پر ایک چیز سامنے رکھیے. ویسے میرے خیال میں شہزاد بھائی کا جواب بہت بہت ہی مناسب تھا. آپ لوگ اگر دوبارہ سنیں گے تو ان جملوں کو پھر سنیے گا. ان کا جواب بہت پراپر ہے ماشاءاللہ. دیکھیں یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی کس ڈومین میں ایگزسٹ کرتے ہیں، دار عمل یا آزمائش یا دار جزا. دار عمل میں. یعنی دار عمل دار میں. دار آزمائش آزمائش العمل ہے یا آزمائش آزمائش اور میں امتحان ہے. ٹھیک ہے. امتحان نام ہے. اچھا، اب جو ٹیچر ہے یعنی جو اب آپ اگر اسکول کی اگزامپل لیں کہ جو اسکول چلا رہا ہے، جو اس کا مطلب اس کے قانون بنا رہا ہے وہ یہ ہے، وہ جب بھی آ کر اسٹوڈنٹ سے اگر کبھی بات کرے گا یا جب بھی وہ اپنا نوٹیفیکیشن یا سرکولرز بھیجے گا تو وہ کیا کہے گا؟ سب کو ایڈریس کرے گا. نہیں نہیں، ایسا آپ کو ایڈریس کی بات نہیں کم بھی ہے. کرے گا یعنی سر، آپ یعنی پہلے وہ بھی جب بھی بات کرے گا تو وہ ہمیشہ اصل قانون یاد دلائے گا نا. قانون جی. جی عامر میں جی جی. اصل قانون یاد دلائے گا نا کہ دیکھو بھئی یہ ہے، اس طریقے سے اگر تم نے بیہیو کیا تم کامیاب ہو، اگر نہیں کیا تم فیل ہو جاؤ گے، تمہارے یہ مسائل ہیں، یہ کانسیکوینسز ہیں. اور وہ ہمیشہ ٹرو رہے گا اس قانون کے ساتھ. اب وہ ٹیچر جو کلاس کے اندر ہے، صحیح ہے، وہ ٹیچر جو کلاس کے اندر ہے، اگر آپ اس کو سوچیں اور وہ واقعاً اپنے اسٹوڈنٹس کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے تو وہ آخری دن تک پیچھے رہے گا، کوشش کرے گا کہ شاید کچھ پڑھ لے، شاید کچھ سیکھ لے. تو آپ کو ظاہراً کیا لگے گا وہاں پہ کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ جو ہے وہ بہت سخت سخت باتیں کر رہا ہے، اور جو ہے وہ یعنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کی ہمدردی کم ہے. اور جو ٹیچر ہے وہ کیا ہے، وہ اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ ہمدردی رکھتا ہے، حالانکہ وہ جو ٹیچر ہے وہ بھی اسی ایڈمنسٹریشن کی ہدایات کے مطابق ہی کام کر رہا ہے، وہ اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کر رہا. لیکن فرق یہ ہے، اب اگر ہم انبیاء کی طرف آتے ہیں تو دیکھیں فرق کیا ہے کہ خدا تعالی جب بھی ہم کو بات کرتا ہے یا قرآن کے حوالے سے جو ہم سے کلام کیا تو ہماری اوور آل زندگی، ابدی اور دائمی زندگی کو سامنے رکھ کر کلام خدا ہمارے سامنے آتا ہے. یہ بات آپ لوگوں نے فیل کی ہے کبھی؟ بالکل سر، جی ایسا ہی ہم ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. یہ بات فیل کی ہے نا آپ نے جی جی کہ بالکل. خدا جب ہم سے بات کرتا ہے نا تو وہ جتنی بھی گفتگو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ تمہاری یہ جو ابدی زندگی ہے نا، جو تم کبھی نہ ختم ہونے والی
مخلوق کے طور پر ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کرو جو کام بھی کرنا ہے. ٹھیک. نبی جو آپریٹ کر رہا ہے وہ اس دار آزمائش کے اندر آپریٹ کر رہا ہے، ان باؤنڈز میں، اگرچہ کہ وہ بھی اسی کے لیے تیار کر رہا ہے، لیکن اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شاید کوئی موقع، کوئی سرا ایسا مل جائے ایک انسان کے لیے کہ وہ یہاں سے نکلتے نکلتے آخری لمحے میں بھی کوئی اس کی بھلائی کا پہلو آ جائے. تو یہ کوئی خرابی کی بات ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا ایسا جی کرنا جو ہے کیا وہ قانون خدا کو کہیں سے وائیولیٹ کر رہا ہے؟ اس سے پھر اللہ سر وہ تنبیہ اپنی کیوں کر رہا مثال ہے پھر؟ سر دیجیے. ایک بات اس میں یہ کہ ایک حضرت منٹ. یوسف اللہ تنبیہ اس لیے کر رہا ہے کہ دیکھیں قانون کیا ہے، کہ اگر ایک انسان، یعنی یہ نظام زندگی کیسا بنا ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کو اتنی نصیحت کرنے کی کوشش کی، کامیاب ہوئی نہ کوشش؟ جناب حر. نہیں نہیں. وہ ایک دو مطلب اتنے، انہوں نے خالی جناب حر کو تھوڑی سمجھایا تھا. نہیں، انہوں نے سب کو سمجھایا تھا لیکن جناب حر تشریف تو لے آئے. کامیاب، اس کو آپ کامیاب تو نہیں کہیں گے نا. آپ کے سامنے 10,000 آدمی کھڑے ہوں، اس میں سے 10 آدمی آ جائیں، تو وہ الٹیمیٹلی وہ چیز کامیاب تو نہیں ہے نا. صرف حر نہیں تھے، جو واقعات ہیں کہ 20 30 جی جی، 50 اور بھی لوگ. لوگ تھے، اور بھی تھے. جی آپ نے بتایا ٹھیک. تھا. تو وہ اسی طریقے سے رسول اللہ اتنی کوشش کرتے رہے، اتنی کوشش کرتے رہے، مطلب اپنا خون جگر دے دیا. کتنے لوگ سیدھے ہوئے آخر تک آ کے، یا کتنے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو کون سی چیز پریویل کر رہی ہے اگر آپ دیکھیں؟ بتائیں کیا جو زبر رہتا ہے؟ پریویل کر یعنی کسی ایک نبی کی ہمدردی یا خدا کا قانون؟ خدا کا کون قانون. کون قانون، پریویل کرتا ہے؟ خدا خدا کا قانون پریویل کرتا ہے. تو اس سر کا حضرت مطلب یوسف علیہ تو اس کا السلام اس کا کے مطلب کیا ہوا؟ ایک منٹ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ حق یاد دلاتا ہے. جو حق ہے وہ حق مسلسل ہمارے سامنے خدا کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. اور ہماری بھلائی کس میں ہے؟ کہ ہم اس حق کو قبول کریں. یعنی یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے فار ایگزامپل کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی مجھے جو ہے نا کسی بات کی طرف توجہ نہیں کرنا، مجھے نہ تربیت چاہیے، نہ تزکیہ چاہیے، نہ عبادات چاہیے، نہ اصلاح چاہیے، کچھ نہیں، میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا، جو دل چاہے گا کرتا رہوں گا، اور نبی میرے لیے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، یہ کریں گے، اور جو ہے نا میرا کام نکل جائے گا. تو اب ہمیں یہاں سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا یہ چیز ایز اے پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے ان تمام ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد؟ نہیں کرتی نا. تو اس وجہ سے خدا تعالی ہم کو کیا یاد دلاتا ہے؟ یعنی میں اس کی اور کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ایک انسان ہے جو صحت کے اصولوں کی مکمل خلاف ورزی کرتا ہے، سگریٹیں پھونک رہے ہیں، ادھر ادھر کی غذائیں کھا رہے ہیں فضول، بدن کو خراب کرنے والی، کینسر میں مبتلا ہو گئے. ٹھیک ہے. اب جو ڈاکٹر ہے جو اس کے کینسر کو ٹریٹ کرتا ہے، وہ چاہے اس سے جتنی مہربانی کا مظاہرہ کرے، وہ اس کی تھوڑی سی وقتی تکلیف کو کم کر سکتا ہے، لیکن اس کو مرنے سے نہیں روک سکتا. کیوں؟ تو اب اگر آپ اس کو سوچیں کہ وہ جو پہلے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے کہ یہ کام مت کرو، تم مصیبت میں پڑو گے، وہ چیز صحیح تھی؟ یا یہ ہمدردی اور مہربانی جو کہ بہت اچھی چیز ہے، یہ اس کے کام آ پا رہی ہے؟ تو نبی اس اعتبار سے، یعنی وہ ٹیچر ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ مہربان ہستی ہیں، پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود بھی، اب دیکھیں کہ یہ قرآن جو ہے، مثال کے طور پر آپ اس چیز کو غور کریں، یہ قرآن کون سنا رہا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ قرآن کی آیتیں خدا سنا رہا ہے اور باقی نبی کے رویے الگ ہیں؟ یہ قرآن کون سنا رہا ہے لوگوں کو؟
खुद रसूल सुना रहे हैं। नबी खुद रसूल नबी सुना सुना रहे, रहे हैं। खुद रसूल सुना रहे। तो इसका क्या मतलब है कि पैगंबर लोगों को इस बात से भी होशियार कर रहे हैं कि देखो ये सब हरकतें नहीं करो, क्योंकि जो कुछ भी अल्टीमेटली जिंदगी को, मतलब जिंदगी पर नाफिज होगा, वो यही है जो बताया जा रहा है, जो खुदा की तरफ से आ रहा है। इस बारे में धोखे में मत रहना। सही, तो ये तजाद फील हो रहा है, ये कि हाँ यानी वो एक रहमत लिल आलमीन होने के हवाले से, कि बल्कि दर हकीकत वो भी रहमत खुदा ही है जिसको रसूल जाहिर कर रहे होते हैं। तो ये कुरान भी तो पैगंबर ही सुना रहे हैं। जी ये किसी और के मुंह से जी तो नहीं लोगों तक जी पहुंच रहे हैं ना ये पैगाम। यानी वो कुरान करीम को सुना भी रहे हैं और प्रैक्टिकली करके वो दिखा भी रहे हैं। दिखा भी रहे हैं, और उसके साथ साथ लेकिन बस बात वही होती है ना कि वो जो एक मोहब्बत जो यकीनन मोहब्बत खुदा है, और मोहब्बत खुदा होने का मतलब क्या है कि क़यामत में बहुत लोग, जो जैसे अहादीस और रिवायात में है, कि बहुत से गुनाहगार लोगों की खुदा को खुदा की तरफ से माफ़ी मिलेगी। बल्कि एक रिवायत में है कि इतनी ज़्यादा खुदा की अफ़्व व रहमत ज़ाहिर होगी कि शैतान भी उम्मीदवार हो जाएगा। तो ये जो रहमत हमको नज़र आ रही है ना, ये खुदा की ही पोशीदा रहमत है जो नबी की ज़ात में से नज़र आती है। अगर हमें पैगंबर शफाअत करते हुए नज़र आते हैं तो ये खुदा की रहमत का ही एक गोशा है। ये ऐसा नहीं है कि वहां से खुदा माइनस हो रहा है। सर, वो बात बिल्कुल आपने समझ आई थी। मुझे सिर्फ ये है कि सर, जब ये कर रहे हैं अगर पैगंबर, तो फिर अल्लाह को तंबीह इतने सख्त लफ्जों में उनको तंबीह क्यों कर रहा है? असल सवाल मुझे उसमें थोड़ा सा आता है। अगर बात ये बिल्कुल रहमत, अल्लाह की रहमत का एक हम्म परताव है वो, हम्म लेकिन हम्म अगर सच इसलिए हो रहा है तो फिर इसलिए इसलिए कि ये चीज बाकायदा सुन्नत नहीं बननी चाहिए। सही, सही। यानी कि जैसे पैगंबरों के लिए एक चीज है ना कि उनकी जिंदगी उस्वा हसना है, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बाकायदा कहा ना कि इस चीज को माइनस करके उस्वा हसना है उनकी पूरी जिंदगी। कि ये चीज सुन्नत ना बने, ये चीज बाकायदा ये ना हो कि आज प्रैक्टिस, यानी जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये जो नरमी वाली चीज है इसके नुकसानात भी तो है ना, कि लोग जी फिर सर। निजाम को कितना ढीला ढाला समझना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल शिफात ऐसा के ही है। नाम पे, या जी, शिफात के नाम पे सब कुछ किए चले जा रहे हैं। हाँ, और रसूल ऐसा करते भी नहीं है। ये कोई ऐसा थोड़ी था कि वो हर एक के साथ और हर वक्त ये सब काम कर रहे होते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये कि आपको कुछ इंस्टेंसेस मिलते हैं, हाँ वो एक मोहब्बत और वो वाली बात नजर आती है, लेकिन खुदा बार बार इस बात को याद दिला रहा होता है कि जो भी कानून कुदरत और फितरत है वो अनब्रेकेबल है। कोई इस गलत फहमी का शिकार न रहे कि उसको डिटूर कर सकता है, बाईपास कर सकता है, ओवर रूल कर सकता है। इस गलत फहमी का कोई शिकार ना रहे। तो यहाँ भी जब आप देखें कि गैर मामूली मदद आ रही है, इस्तेजाबत आ रही है, यानी कबूलियत आ रही है, तो कब आ रही है? जब आपने पहले दो स्टेजेस कामयाबी के साथ तय कर लिए। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है ना? जी जी सर। सर। आपने इरादे के मरहले पर कामयाबी की, और उसके बाद आपने अपनी बंदगी और इताअत के मरहले पर अपनी इस्तिकामत को जाहिर किया। तब तीसरी बात आ रही है, तीसरी चीज आपके लिए जाहिर हो रही है। और ओहद में ये चीजें नहीं थी, इताअत वाली बात मिसिंग हो गई, तो आप देखें कि कुछ भी नहीं हुआ। वो आई भी फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। ठीक, वही लोग थे, पैगंबर भी मौजूद थे, सब था, लेकिन क्या हुआ उनके साथ?
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو قانون ہے، یعنی یہ خدا کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ بہت ہی الاؤنسز ہیں، یا یہ ہے کہ ہاں تم نے میرے نبی کو مان لیا تو اب تمہارے لیے ساری کی ساری چیزیں میں نے چھوڑ دیں، تمہاری ہر چیز سے اب درگزر ہو گئی، کچھ بھی کرتے رہو، یعنی اب تم میری پارٹی میں آ گئے تو بس ٹھیک ہے، جو دل چاہے کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اچھا، یہاں پر آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ عزیز و حکیم کے اسما کیوں استعمال ہوئے؟ کیونکہ جتنے بھی قرآن کریم میں اسماء الہیہ جہاں جہاں پر آئے ہیں ان کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ عزیز تو غلبہ پانے والے کو کہتے ہیں نا کہ غالب ہے، اس وجہ سے مطلب پتہ ہے آپ اسی نے ہونا تھا جس کے ساتھ اللہ کی جو ہے وہ مدد تھی، اس لیے اس نے یہ ورڈ یوز کیا، مطلب یہ صفت یوز کی اپنی۔ اللہ کے فیصلوں میں کوئی نفوذ نہیں کر سکتا، تو penetrate عزیز تو نہیں یعنی کر امپینیٹریبل، سکتا۔ عزیز یعنی جس میں نفوذ کرنا ممکن نہیں ہو۔ تو اگر اللہ نے ارادہ کر لیا کہ تمہیں کامیاب کرے، بات ختم ہو گئی۔ اب وسائل ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا ہوگا، اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل۔ تو بے شک اللہ کون ہے؟ عزیز ہے۔ ہم؟ یعنی اگر خدا کا ارادہ تمہارے ساتھ شامل ہو جائے تو اس عزیز کے ارادے کو کوئی ٹاپل نہیں کر سکتا، کوئی اس میں گھس کے اس کو خراب نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اور حکیم کیوں؟ پلاننگ اور اسٹریٹجی حکمت جو آپ والا نے بھی اب بھی اسی کی اسٹریٹجیز بھی اسی کی ہیں۔ ہاں، کہ یعنی کہ خدا جو بھی تمہارے لیے اب رستہ بنائے گا یا جو پلان بنا کے تم کو دے گا وہ کس پر مبنی ہوگا؟ مبنی پر حکمت ہے۔ حکمت اور اس حکمت کی سب سے پہلی مثال ہمارے سامنے کیا آئی؟ بارش کا ہونا، نہیں نہیں، ابھی جس اطمینان کا میں نے بخشنا ذکر ہے کیا کہ دلوں کا مطمئن ہونا۔ ہاں، جی قلوب کے جی اضطراب کو اطمینان سے بدلنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تمام کی تمام حکمتیں ہمیں بھی سیکھنی چاہیے کہ بالکل اگر ہم کسی بھی بڑے کام کے لیے یا مہم کا ارادہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلی کیا چیز ہمیں ضروری ہے اپنے لیے؟ قلب کا دل اطمینان قلب، مطمئن، اطمینان۔ اطمینان قلب۔ اضطراب اور پریشانی کی، ایجیٹیشن کی حالت میں کبھی بھی کسی بڑے کام کو ٹیک اپ نہ کریں، ناکام ہو جائیں گے۔ ٹھیک، سر یہ یہ حکمت اطمینان قلب تو خدا دیتا ہے نا پھر۔ یہ حکمت الہی ہے۔ تو آپ اس جگہ پہ آئیں گے تو آپ کو ملے گا۔ ابھی میں اتنی دفعہ تو میں نے بات دہرائی کہ یہ کب مل سر رہی ہے، یہ چیز کب مل رہی ہے؟ جب خدا کے تیسری ارادے کے اسٹیج پہ مل رہی ہے نا۔ بندگی، اسی کو تو میں نے اتنا زیادہ ایمفسائز کیا تھا بندگی، کہ یہ ارادہ بات مندی۔ پہلی اسٹیج پہ ڈسکس ہونے والی نہیں ہے، یہ تھرڈ اسٹیج ہے جس کو ہم بالکل شروع میں لے جاتے ہیں۔ نہیں، یہ تھرڈ اسٹیج ہے۔ تو اگر اس جگہ پر آپ آئیں گے تو آپ کو بالکل ملے گا، اس میں کوئی یعنی مسئلہ وہ جو نہیں۔ 313 افراد تھے وہ بندگی کے اس لیول پر تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تمام ضروری نہیں ہوتے کبھی بھی۔ کچھ لوگ تھے، ان کی بنا کور پر باقی گروپ، سب کو کور فائدہ ملا، کور کور گروپ، گروپ تھا۔ کور گروپ ہونا چاہیے۔ جیسے یہ کربلا کی مثال لے سکتے ہیں، 72 ہاں، یعنی کور گروپ ایک ہونا چاہیے کو۔ کہ جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو، جو خدا کی مدد اور نصرت کے لیے میگنیٹ کا کام کرے۔ سر مجھے ایک سوال سمجھا دیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے بات، کہ جس طرح آپ نے بتایا تمام انبیاء جو ہیں وہ ہر انسان کو آسانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں، عذاب کے لیے نہیں ہے، لیکن کچھ نبیوں نے خدا سے عذاب کے لیے بھی تو کیا تھا نا، وہ جیسے بہت قوم اینڈ میں۔ ہے، بہت اینڈ ہے وہ تو، وہ تو جب لوگ جو ہیں انہوں نے ریفارمیشن سے بالکل انکار کر دیا،
ٹھیک ہے، اور پوری بلکہ قوم نے. اور آپ اگر غور کیجیے گا وہاں پر لوگوں نے عذاب طلب کیا ہے. آپ اس بات پہ غور کیجیے گا، ریسرچ کر لیں اس بات پہ، صحیح. اس بات پر ریسرچ کر لیجیے کہ عذاب اس وقت آیا ہے جب لوگوں نے کہا ہے کہ آپ لے آئیے اس قوم پر، اللہ. اس وقت آیا. ایسا نہیں ہے کہ نبی نے کہا کہ ان کو بینش کر دیں، ختم کر دیں. فقط یہ بات نہیں ہے، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اتنے عرصے سے ہم کو بتا رہے ہیں برا انجام برا انجام، لے کر آ جائیے برا انجام، ہم بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نصر جو ہے وہ نہیں ہے مگر خدا کی بارگاہ سے، اور اگر خدا تمہاری نصرت کا ارادہ کر لے تو پھر اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ تمہارے پاس وسائل اور قوت کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. اور کیوں فرق نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ جو اللہ تمہاری نصرت کر رہا ہے وہ عزیز و حکیم ہے. یعنی عزیز کا مطلب یہ کہ اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے ارادہ امپینیٹریبل ہے، اور اس کا ہر قدم مبنی بر حکمت ہوتا ہے. یہاں بھی ایک بہت بڑا نقطہ پوشیدہ ہے کہ انسان ان جگہوں پر مار کھاتا ہے یا ٹھوکر کھا کر گرتا ہے جہاں پر وہ حکمت کا دامن چھوڑ دیتا ہے. اگر آپ پلاننگ حکیمانہ کریں، اپنی زندگی کے منصوبے حکمت، اور حکمت کی تعریف میں سمجھتا ہوں آپ کے ذہن میں ہوگی، جو میں نے کہا تھا کہ پہلے آپ کہاں جائیں گے؟ پہلے آپ معرفت پہ آئیں گے، پھر آپ وہاں سے علم حاصل کریں گے، پھر علم کے رستے کو طے کریں گے، عدالت، اور پھر حکمت. یعنی حکمت اتنی جلدی نہیں آتی. تو اگر انسان حکمت کی بنیاد پر، یعنی جس میں عقل بھی ہے، جس میں عدل بھی ہے، اس بنیاد پر اگر اپنی لائف اسٹریٹجی کو پلان کرے تو اس کے مار کھانے کے امکانات بہت کم ہیں. صحیح؟ یعنی جیسے آج آپ مسلم امہ کو دیکھیں، کوئی کام حکمت والا نظر نہیں آتا، ایک کام بھی نہیں نظر آتا کہ جو مبنی پر حکمت ہو. سب کی سب چیزیں یا وہی ایکشن ری ایکشن ہے، یا جذباتیت ہے، یا ادھر ادھر کی بس باتیں ہیں کہ جس کے کوئی پایہ نہیں ہے. ٹھیک. یعنی مثال کے طور پر کہ جو حکمت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ترقی جو ہے وہ ہمیشہ کہاں سے آئے گی؟ بتائیں. اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے؟ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی حکمت عملی بہترین ہونی چاہیے. یا سب سے پہلے اپنے معیار کو اپنے بلند معیار کرنا کو چاہیے. رکھنا چاہیے. نمبر ون ریکوائرمنٹ کیا میں کہ یہ کام اگر کر سکتی ہوں یا نہیں. اگر آپ ایک احمق کو لے جا کے بٹھا دیں، بہترین چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں، کیا کرے گا؟ سب برباد کرے گا. ٹھیک ہے، یہی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہم کو. دوسرا یہ کہ آپ جب اپنے معیار کے بلند ہونے پر توجہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کون سی راہ طے کرنی ہے؟ جو ابھی ہم شروع میں بات کر رہے تھے، جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، جس میں فیکٹس ہوتے ہیں. جیسے سائنٹیفک جتنا بھی ہے اس میں اس کا سب سے پہلا اصول ہی یہی ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس کے مطابق کرنا ہے جو ثابت ہوتا ہے، جو مشاہدے میں آتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کیا پسند تھا یا نہیں پسند تھا، یہ سب چیزیں آپ اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیجئے. صرف اور صرف حقائق کی بنیاد پر بات کریں، مشاہدات کی بنیاد پر بات کریں. ٹھیک. یہ سب باتیں ہم کو نہیں سمجھ میں آتی. دیکھیں کیا حال ہے. تو عزیز و حکیم یہ دو اسما کیا ہیں؟ یہ خود ہمیں کی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ انسان وہ ہو، اتنی مضبوطی حاصل کرے کہ اس کے ارادے کو توڑا نہ جا سکے، اور انسان کی تمام جو اسٹریٹجیز یا لائے عمل ہے وہ مبنی بر حکمت ہو.
تو پھر کامیابی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آج رکھتے ہیں یہاں تک انشاءاللہ. آخر میں کوئی اگر کوشچن ہے تو بتا دیجیے. سر ایک سوال اس میں مجھے کیا تھا کہ دونوں آیتوں میں پچھلی دفعہ سورہ بدر کی اس میں بھی تھا، پہلے والی میں تھا کہ اطمینان قلب کے لیے، مطلب مسلمانوں کے اطمینان قلب کے لیے ان کو بشارت دی ہے. جی دونوں تقریباً جملے ایک ہی ہیں. اور بعض جگہ پر لکھا ہے کہ ہم نے مومنین پر اور رسول پر سکینہ نازل کیا. جی وہ الگ ہے. جی وہ اس کو کیا کس طرح کریں گے؟ یہ سکینہ بھی تو نازل کیا نا ہاں جب ٹھیک ہے، مشکل. یعنی یہ بھی اس کا ایک مصداق بنتا ہے. جی جی وہ سورہ فتح کی آیتوں میں ہے جی سکینہ والی بات جو ہے. سکینہ جی والی بات جی اس میں دونوں کے لیے، مومنین کے لیے بھی، رسول پر، مومنین پر جو ان کے ہاں ساتھ ہیں، اور خالی رسول کے لیے بھی ہے. ہاں، وہ رسول تو ہوتا ہی صاحب سکینہ ہے نا. ہاں میں وہی تھا، وہ رسول تو ہوتا ہی صاحب صاحب سکینہ ہے. سکینہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے اس میں صاف نظر آ رہا ہے جی نا کہ جی انہوں نے کسی سے انکار کر دیا، انہوں نے بتانا بھی پسند نہیں کیا نا، بتانا نہیں کرنا. تو یہ سکینہ اور جو قلب کی سکون کے لیے، اس کے اندر کوئی مطلب نہیں، وہ خاص. آیت وہ ہے نا سورہ فتح کی، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، ہاں بھی قلوب مومنین. کہ وہ ہے جس نے سکینہ کو نازل کیا. اب یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ سکینہ کہاں پر نازل ہوئی؟ قلب پر. مومنین کے قلوب میں. ہوں ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں پر یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے یہ عمل انجام دیا اور اس کے نتیجے میں مجھے سکینہ مل گئی. بلکہ سکینہ براہ راست نازل نازل. ہوئی مومنین کے قلوب میں ڈائریکٹ. جی جی بالکل. ٹھیک، لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ جو ہوں. ایمان آلریڈی ان کے پاس موجود ہے اس میں اور زیادتی کر دے خدا، آ جائے. اس کو اور بڑھا دے. جی تو یہ اسی کا نتیجہ ہے نا کہ اسی کا جیسے نتیجہ. جیسے جب آپ وہی جو دو سٹیجز جب آپ کراس کر لیتے ہیں ہاں تو جب کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد سکینہ پھر آ پھر جاتی. یہ سب ہوتا ہے، پھر یہ ہاں سب ہوتا ہے. صحیح صحیح آپ صحیح. کے لیے خدا کی طرف سے پلانز بنتے ہیں، اسٹریٹجیز بنتی ہیں، آپ کا دشمن رانگ فٹ پہ آ جاتا ہے، آپ کے لیے معاملات آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ کر کے انتہائی سکون والی حالت آپ کو ملتی ہے and so on. جی تو اس سے ایک نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ کوئی بھی بڑا اور امپورٹنٹ کام کرنے سے پہلے قلب کا سکون بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں مطمئن اطمینان قلب، بالکل. اس اتنا کے بغیر مضطرب انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، اچیومنٹ اس مستقبل. کی زیرو ہے. صحیح صحیح. ٹھیک. اور یہ آیتیں ظاہراً اس کے بارے میں ہے نا، فتح کے حوالے سے ہیں، فتح جی مکہ اور پھر اس کے فتح مکہ کا سنت نہیں. جی. صحیح. ٹھیک ہے، چلیں، فی امان اللہ. جزاک اللہ خدا سر. حافظ. السلام اللہ علیکم. حافظ سر. خدا حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ سے سلامت رہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ سر.